السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عاقب جوید۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ جب ایک فیمیل کا سی سیکشن ہوتا ہے ڈلیوری کے لیے، تو اس کو کن چیزوں کی کیئر کرنی چاہیے تاکہ وہ اس کا جو زخم ہے وہ خراب نہ ہو اور اس کے جو سٹیچز وغیرہ ہیں وہ نہ کھلیں۔ تو کن کن چیزوں کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر فیمیل ایسا کرتی ہیں کہ جب ان کی پریگننسی ہو جاتی ہے تو وہ سمجھتی ہیں کہ بس ابھی اس کے علاوہ اب ہمیں کوئی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ جتنی کیئر وہ پریگننسی کے دوران اپنی کر رہی ہوتی ہیں نا، اس سے زیادہ کیئر ان کو جب سی سیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی کیئر نہیں کرتی ہیں پراپر، تو جس سے جو زخم ہوتا ہے وہ خراب ہونے لگ جاتا ہے، اس کے جو سٹیچز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں، تو اس سے پھر اس میں ریش وغیرہ پڑ جاتا ہے، تو اس سے پھر آپ جو اس کا آپریشن ہوتا ہے وہ دوبارہ کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ کو کن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یہ جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، اس ٹائم پیریڈ کو ہم اکثر اپنی زبان میں چھلے کا ٹائم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو زخم ہوتا ہے اس کے اوپر ایک چھلا نما بن جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے گھر والوں کو اس فیمیل کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو کوئی ایسا کام نہ کرنا پڑے جس سے اس کے جو زخم ہے اس کے اوپر وزن پڑے اور اس کے کھلنے کا خدشہ ہو۔ تو گھر والوں کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کا پراپر خیال رکھے، اور فیمیل کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے جو زخم ہیں یا سٹیچز ہیں ان پہ زور پڑے۔ اگر ان پہ زور پڑے گا تو وہ سٹیچز ہوں گے وہ نرم ہوں گے، زخم بھی نرم ہوگا، تو اس کے کھلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی ایسا کام نہ کرے فیمیل جس سے اس کے زخم پہ وزن پڑے۔ اس کے علاوہ فیمیل کو چاہیے کہ وہ سیڑھیاں نہ چڑھے، کیونکہ جب وہ سیڑھیاں چڑھے گی تو اس سے اس کے جو زخم ہوگا اس پہ وزن پڑے گا، وہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ واش روم اگر وہ یوز کرے تو وہ کمبورڈ والا یوز کرے، نہ کہ وہ جو سمپل بیٹھنے والا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے، اس سے بھی اس کے زخم خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس وہ کمبورڈ والا نہیں ہے تو ایک عام بازار سے مل جاتی ہے کرسی ٹائپ، تو وہ لے کے یوز کر سکتے ہیں آپ، تاکہ اس کے زخم پہ وزن نہ پڑے اور وہ دوسرا خراب نہ ہو یا کھلے نہ۔ اس کے علاوہ ایک مین چیز کہ فیمیل کو اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس ٹائم پیریڈ میں۔ وہ اس لیے کیونکہ اگر وہ نرم غذا نہیں کھائے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کو قبض ہو جائے گی، قبض سے اس کے جو سٹیچز ہوں گے ان کے اوپر بہت پریشر پڑے گا، تو جس سے زخم خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ نرم غذا کھائے اور ہیلدی خوراک کھائے جس میں جو نیوٹرنٹس ہوں وہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب پریگننسی کے دوران فیمیل جو ہوتی ہے وہ اپنی جتنی بھی ڈائٹ وغیرہ لے رہی ہوتی ہے وہ موسٹلی بچے کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو جب ڈلیوری ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پیریڈ میں اپنی جو خوراک ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس ٹائم پیریڈ میں وہ ہیلدی خوراک کھانی چاہیے تاکہ اس کی جو نیوٹرنٹس کی کمی ہو چکی ہوتی ہے وہ پوری ہو سکے۔ اور فیمیل کو چاہیے کہ وہ جھکے نہ، کیونکہ جب جھکے گی تو اس سے بھی جو سٹیچز ہوں گے اس کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی ہیوی ویٹ نہ اٹھائے، کیونکہ جب وہ ویٹ اٹھائے گی تو اس سے بھی پیلوک ایریا پہ پریشر پڑے گا، تو اس سے بھی زخم خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جو زخم ہوگا، زخم کی آپ نے پراپر کلیئر کرنی ہے، اس کی جو بینڈیج وغیرہ ہیں وہ پراپر کرنی ہے، اس کو صاف رکھنا ہے تاکہ اس میں کوئی ریشہ وغیرہ نہ پڑے۔ اگر اس میں کوئی ریشہ وغیرہ پڑ گیا تو وہ دوبارہ اس کا آپریٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مین بات ہے کہ جو فیمیل ہوگی اس کو واکنگ بھی کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ بالکل وہ پراپر بیڈ ریسٹ پہ چلی جائے، اس کو کچھ نہ کچھ واکنگ بھی کرنی چاہیے۔ فیمیل کو اپنے جو سی سیشن کے بعد ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کو کوئی کسی قسم کی کمپلیکیشن نہ ہو، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب پریگننسی ہو جاتی ہے، سی سیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ تقریباً ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 1 سے 2 دن فیمیل کو وہاں پہ ایڈمٹ رکھتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ کسی قسم کا زخم ویجائنل ایگزامینیشن کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فیمیل کی کوئی بلیڈنگ وغیرہ تو نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اکثر یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب سی سیکشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بلیڈنگ کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے 1-2 دن رکھ لیتے ہیں۔
تو اس کے علاوہ اگر کوئی بلیڈنگ نہ آ رہی ہو، اس کی جو فیسز ہوں وہ پراپر، اس کو پیشاب وغیرہ آ رہا ہو، اس میں کوئی ایشو نہ ہو، ہوا وغیرہ پاس ہو رہی ہو، اس کے علاوہ کوئی کمپلیکیشن نہ ہو فیمیل کو، تو اس کے بعد یہ ایسا کرتے ہیں کہ فیمیل کو پراپر میڈیسن دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو فالک لگی ہوتی ہے وہ نکال دیتے ہیں. تو فیمیل کو پھر وہ 2-3 دن کے بعد فیمیل کو واپس گھر بھیج دیتے ہیں. تو جب وہ گھر جاتی ہے تو وہ پھر سمجھتی ہے کہ بس ابھی میرا کام ختم ہو گیا، مجھے اب کس قسم کی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس کی غلط فہمی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے کافی کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں. تو اس کو چاہیے کہ جو میں نے آپ کو یہ کیئرز بتائی ہیں یہ کریں تاکہ وہ کسی قسم کی کمپلیکیشن سے بچ سکے. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے فیمیل کیئر نہیں کرتی ہیں، اس سے ان کا زخم خراب ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی کافی کمپلیکیشن آ سکتی ہیں. تو امید ہے آپ کو اس کے بارے میں کلیئر ہو چکا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. خدا حافظ.